السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم سکتہ کے بارے میں بیان کریں گے کہ سکتہ کیا ہے اور قرآن مجید میں کس جگہ پہ یہ واقع ہے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا گزارش کروں گا، اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھے تو ان کو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ معزز ناظرین، سکتہ بھی وقف کی طرح ایک اصل ہے۔ سکتہ کا معنی ہے رکنا، اور اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحہ کے لیے ٹھہرنا، آواز کو بند کر کے سانس کو جاری رکھ کے، ایک لمحہ کے لیے ٹھہرنا، لیکن سانس کو جاری رکھو گے اور آواز کو ختم کرو گے، اور اس کے لیے جو وقف کی قاعدے اور اصول ہے وہی اس میں جاری ہوں گے۔ صرف فرق اس میں یہ ہے کہ وقف میں سانس اور آواز دونوں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہر جو سکتہ ہے اس میں سانس تو جاری رہتا ہے مگر صرف آواز ختم ہو جاتا ہے، اور وقف میں دونوں ختم ہو جاتا ہے، سانس اور آواز دونوں ختم ہو جاتا ہے، لیکن سکتہ میں صرف آواز ختم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں سکتہ کے لیے 4 مثالیں ہیں۔ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جو ہمارا جو تجوید کا امام ہے، ہم جس امام کے پیچھے ہے اور جس امام کے مطابق ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس امام کے نزد قرآن مجید میں 4 مقامات پہ سکتہ ہے۔ ایک سورہ کہف کے شروع میں، جو سورہ کہف شروع ہوتا ہے اسی کی شروع میں ایک جگہ پہ سکتہ ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ایک سورہ کہف کے شروع میں، جو سورہ کہف شروع ہوتا ہے اسی کی شروع آیاتوں میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہاں پہ اس کے بعد سکتہ ہے۔ اب آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ آواز کو تو ختم کریں گے لیکن سانس کو جاری رکھو گے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا، یعنی آپ سانس کو لیں گے نہیں، بلکہ صرف آواز کو ختم کریں گے، سانس جاری رہے گا۔ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ ایک سورہ قیامہ میں ہے وقیل من راق، وقیل من، آواز کو ختم کرے، وقیل من راق، وقیل من راق، آواز کو ختم کرے لیکن سانس جاری رہے گا، سانس لیں گے نہیں۔ وقیل من راق، وقیل من راق، یعنی سانس اپنی جگہ پہ ہوگا، سانس کو جاری رہنا ہوگا، سانس کو ختم نہیں کریں گے بلکہ صرف آواز کو ختم کرنا ہوگا۔ وقیل من راق عوجا قیما، عوجا قیما، یعنی صرف ایک لمحہ کے لیے آواز کو ختم کر دینا۔ اور ایک سورہ یاسین میں، جو کہ ایک آیت مبارکہ میں مذکور ہے، وہ بھی سکتہ ہے۔ من مرقدنا ھذا، من مرقدنا ھذا، آواز کو ختم کریں، من مرقدنا ھذا، یعنی ایک لمحہ کے لیے، ایک وقت کے لیے آواز کو ختم کرنا اور سانس کو جاری رکھنا۔ من مرقدنا، من مرقدنا ھذا، من مرقدنا، آواز کو ختم کرنا، من مرقدنا ھذا۔ اور ایک سورہ مطففین میں، جو کہ ایک آیت مبارکہ میں سکتہ ہے، کلا بل رانا، کلا بل رانا، کلا بل، آواز کو ختم کرے، کلا بل رانا، کلا بل رانا، سانس کو لیں گے نہیں، اس طرح نہیں کریں گے، کلا بل، سانس کو نہیں لیں گے بلکہ سانس جاری رہے گا۔ کلا بل رانا، وقیل من راق، اس طرح آپ اس طرح سکتہ پہ خود مشق کیجیے، انشاءاللہ آپ کے جو سکتے کے بارے میں جو شکوک اور شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔
تو معزز ناظرین سکتہ یہی ہے کہ بس وقف کی طرح ہے، لیکن صرف وقف اور سکتہ میں صرف فرق یہی ہے کہ وقف میں سانس اور آواز دونوں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہر جو سکتہ ہے اس میں صرف آواز ختم ہو جاتا ہے لیکن سانس جاری رہتا ہے۔ یہی وقف اور سکتہ میں فرق ہے۔ اور وقف میں جو اصول جاری رہتے ہیں، جو اصول وقف کے لیے ہے وہی اصول سکتہ کے لیے بھی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ ایک مختصر سا وضاحت تھا سکتہ کے بارے میں، کیونکہ یہ بھی ایک ضروری اور ایک مفید بحث تھا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس کو غور سے سنیں اور اس پہ خوب مشق کریں، کیونکہ تجوید کا جو علم ہے اور قرآن مجید کا جو علم ہے یہ مشق کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا آپ اگر ایک استاذ کے ساتھ اور اگر ایک عالم کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مشق کے لیے بولے گا کہ آپ خود اس پہ مشق کیجئے، اس پہ پریکٹس کیجئے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ کتابوں میں تو پڑھتے ہیں اور بہت شوق سے پڑھتے ہیں کتابوں میں، اور ان کو قاعدے بھی یاد ہے، تجوید کے لیے جو رولز ہیں اور جو قواعد ہیں وہ بھی یاد ہے، لیکن انہوں نے خود مشق نہیں کیا ہے اس پہ اور خود پریکٹس نہیں کیا ہے، لہذا ان کے الفاظ اور ان کے جو ادائیگی ہے الفاظ کی وہ برابر نہیں ہے۔ لہذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ خوب اس پہ مشق کریں اور خوب اس پہ اپنے وقت کو صرف کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے جو تجوید کے بارے میں جو شکوک اور شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھے تو پلیز ان کو دیکھیں، کیونکہ اس میں تجوید کے تمام قاعدے بیان کیے گئے ہیں، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس ویڈیوز کو دیکھیں۔ مخارج کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنایا ہے، اس ویڈیوز کو دیکھیں، اور اسی طرح ہم نے صفات کے بارے میں ویڈیو بنایا ہے 3 سٹیپوں پہ، ایک ویڈیو کر کے ہم نے بنایا ہے صفات لازمہ متضادہ، اور اسی طرح صفات لازمہ غیر متضادہ، اور صفات لازمہ صفات عارضہ، یہ 3 سٹیپوں میں ہم نے بیان کیا ہے، آپ ان کو دیکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔